اپنے ہر طرح کے فائدے اور نقصان کے بارے میں خود زیادہ بہتر جانتی ہوں۔ کسی اجنبی کو بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ حرمت کو اس شخص کا انداز عجیب سا لگا تھا، اس لیے اسے اس کو اچھی طرح سے سمجھاتی وہاں سے اٹھنے لگی تھی۔ آپ کے شوہر یزدان رحمانی کے بارے میں بات کرنی ہے مجھے، ایک بار بات سن لیں، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی اور خواہش پر منحصر کرے گا۔ ہمایوں کی سوچ کے عین مطابق یزدان کے نام پر حرمت کچھ ڈھیلی پڑی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اور آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ حرمت کو اب حقیقت میں تشویش ہوئی تھی۔ بیٹھ جائیں مسز یزدان رحمانی، میری بات سننے کے بعد آپ کو اور آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہمایوں کے بار بار یزدان کا نام لینے پر حرمت جو نہ چاہتے ہوئے بیٹھنا ہی پڑا تھا۔ جی فرمائیے، ایسا کیا بتانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ حرمت فائلز واپس ٹیبل پر پٹکتی واپس بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یزدان رحمانی سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، طلاق دینا چاہتی ہیں، اور وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یزدان رحمانی سے میرے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ میری بہن کا قاتل ہے وہ، اسے اس کے ظلم کی سزا دینا چاہتا ہوں، جس کام کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتے، تو اگر ہم دونوں مل کر کام کریں تو دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ ہمایوں حرمت کی طرف دیکھتا اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ حرمت جو اس کی پہلی بکواس پر اس کا منہ توڑنے والی تھی کہ وہ ہوتا کون ہے اسے اس کے شوہر سے طلاق دلوانے والا، مگر اس کی اگلی بات پہ حرمت کو اپنی جگہ منجمد کر گیا تھا۔ یزدان اس شخص کی بہن کا قاتل تھا اور یہ شخص یزدان سے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ نہیں، یزدان ایسا نہیں کر سکتا، وہ جیسا بھی صحیح، وہ اتنا ظالم اور گھٹیا انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی سچا ہوتا تو پولیس اسٹیشن جاتا، میرے پاس نہ آتا۔ حرمت دل میں مخاطب ہوئی تھی، شاید ہمایوں حرمت کی ظاہری معصومیت سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ حرمت نے سوچا تھا کہ اس بندے کو دو چار کھڑی کھڑی سنا کر یزدان کو جا کر ساری بات بتا دے، مگر اس وقت وہ کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے دماغ کی سنتی وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ میم پلیز ایک منٹ میری بات سن لیں۔ کبیر جو ان سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا، ان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بھاگ کر عمل کے قریب آیا تھا۔ عمل انسپکٹر ثنا کے کیس دیتے ہی جلدی سے ہتھکڑی سے اپنا ہاتھ نکال چکی تھی۔ کبیر کے چہرے سے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوتے وہ بنا صدام کو لاک اپ میں ڈالے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سر آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ انسپکٹر ثنا جو صدام کو اکثر ٹی وی پر نیوز میں دیکھ چکی تھی اور اس کی شخصیت سے کافی مرعوب بھی تھی، اسے صدام کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگے دیکھنا گوارا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی جانب سے ازالہ کرنے کی معمولی سی کوشش کرتے بولی، اس سے زیادہ کرنا اسے اپنی ایس پی صاحبہ کے ہاتھوں معطل بھی کروا سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آتے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور چائے والے کو چائے لانے کا آرڈر دے چکی تھی۔ سر پلیز یہ چائے لے لیں۔ صدام جو بنا اس انسپکٹر کی بات پر غور کیے اضطراب کی کیفیت میں وہاں ٹہلنے میں مصروف تھا، اس لڑکی کے بار بار اریٹیٹ کرنے پر گھور کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ لگتا ہے ان ساری پولیس آفیسر کو مجرم پکڑنے کی بجائے اپنی ادائیں دکھانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پہلے اس ایس پی نے اسے دل کا روگ لگا کر کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور ابھی اس کے ماتحت نہ جانے کیا ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صدام نے بنا کسی چیز کا لحاظ کیے ٹیبل پر رکھا چائے کا کپ اٹھاتے پاس رکھے ڈسٹ بن میں انڈیل دیا تھا۔ محترمہ، اگر آپ یہ کرنسی دکھانے کی بجائے اپنے اس آفیسر کو بلا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا جو پہلے تو مجھے لاک اپ میں ڈالنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ صدام کے دھارنے پر وہاں موجود تمام لوگوں نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ پولیس اہلکاروں کا تو دل چاہا اس سکھڑے امیر زادے کا دماغ ٹھکانے پر لگا دے جو انہی کے تھانے پر ان پہ ہی آرڈر چلا رہا تھا، مگر اپنی ایس پی صاحبہ کے آرڈر کے مطابق وہ صدام جعفر کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبیر کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ عمل نے کبیر کے سنجیدہ چہرے کو جانچتی نظر سے دیکھتی بے چینی سے بولی، میم وہ آپ نے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کو جو کہا تھا اس میں ایک بہت اہم پہلو سامنے آ چکا ہے۔ کبیر سر جھکائے بول رہا تھا، آپ کی بہن سویرا پر جو گولی چلائی گئی تھی وہ صدام جعفر کی گن سے نہیں نکلی تھی بلکہ وہاں موجود ایک ایسے شخص سے نکلی جو ایک بہت بڑے دہشت گرد گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کبیر کی بات پر عمل اپنی جگہ سے لڑکھڑا گئی تھی۔ کبیر کے ہاتھ سے فائل لے کر پڑھنے کے بعد اس کے لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو انویسٹیگیشن میں یہی آیا تھا کہ سویرا کو قتل کرنے والا صدام ہے، جو گولی سویرا کی باڈی سے نکلی تھی
وہ صدام کی گن کی ہی تھی، تو اس کا مطلب ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمل کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ تو کیا اتنے دنوں سے اس کا دل کہہ رہا تھا وہ سچ تھا؟ صدام جعفر بے قصور تھا کیا؟ عمل کا دل منہ کو آ چکا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں اپنی جگہ پہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ پر میم، آپ کے بھائی کا قاتل ان رپورٹس کے مطابق صدام جعفر ہی ہے۔ جو گاڑی ہمایوں کو بھاگتے وقت دی گئی تھی وہ صدام جعفر کی تھی، اور اسی کے ڈرائیور نے صدام کے کہنے پر ہی ہمایوں کو اس گاڑی میں جانے کا مشورہ دیا تھا۔ کبیر عمل کی حالت کے پیش نظر اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے بولا کہ ابھی بھی وہ اپنی نفرت میں اتنی غلط نہیں تھی۔ اگر صدام اس کی بہن کے قتل سے بے گناہ ثابت ہو چکا تھا تو اس کے بھائی کے قاتلوں میں ابھی بھی سیر فہرست تھا۔ نہیں، اس میں بھی کوئی جھول ہے۔ تم دوبارہ اس کیس کی فائلز ری اوپن کرواؤ اور نئے سرے سے تحقیقات شروع کرو، اور کسی کو اس بات کی بھنک نہیں لگنے دینی۔ عمل کو ایک جھٹکا بہت زور کا لگا تھا۔ وہ مزید کسی بھی چیز میں رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی انتقام کی آنکھ میں اندھی ہو کر اپنا بہت بڑا نقصان کر چکی تھی۔ ابھی تک اس کے سامنے سے صدام کی لہو رنگ آنکھیں نہیں ہٹ رہی تھی، جن میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھی تھی، مگر آج وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا چکی تھی۔ صدام کے گاڑی میں کہے الفاظ اس کے دل کی دنیا میں حشر برپا کر چکے تھے۔ امن نہ جانے کتنی دیر اپنے دل سے جنگ لڑتی، مزید ندامت اور پچھتاوے کا شکار ہوتی، جب موبائل پر آئی کال نے عمل کو ہوش کی دنیا میں واپس لاپٹ خاطا۔ ایس پی نور عمل اسپیکنگ۔ عمل ابھی صرف اتنا ہی بول پائی تھی جب اسپیکر سے ابھرتے ایک کہنے نے اسے موبائل کان سے ہٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہوز دیئر؟ عمل، جس کا دماغ پہلے ہی بری طرح گھما ہوا تھا، وہ لمب پیچھتے بہت غصے سے بولی تھی۔ تمہارا بہت بڑا خمسار، تمہارا خیر خواہ، آج جو تم نے کیا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے اس عمل نے مجھے کتنی خوشی دی ہے۔ میں ایک بہت ہی فراق دل انسان ہوں۔ جو مجھے خوش کرتا ہے میں بھی جواب میں سے دوگنا نوازتا ہوں۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہے میں نے۔ جیسے جیسے اس انجان شخص کی باتیں عمل کے کانوں میں پڑی تھی، عمل کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ جس پلان سے صرف وہ اور کبیر آ گیا تھا، اس کے بارے میں کسی تیسرے کے منہ سے سن کر عمل کا رہا سہا سکون بھی رخصت ہو چکا تھا۔ مطلب یہ مائی ڈیئر کہ تم اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہو، اسے ختم کرنا چاہتی ہو، تو تمہارا کام آسان کرنے کے لیے ابھی 10 منٹ پہلے میں نے تمہارے شوہر کی خدمت میں ایک چائے کا کپ پیش کیا ہے، جس میں چینی اور پتی کی مقدار تو نارمل ہے، مگر زہر کی مقدار غلطی سے تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا اس کی سانسیں رکنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لوں اسے، کئی بات میں کوئی پچھتاوا نہ رہ جائے تمہارے دل میں۔ اس شخص کے الفاظ سے یا کوئی پگھلتا سیسا جو عمل کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار باہر کی جانب بھاگی تھی۔ باہر آ کر ٹیبل پر پڑا چائے کا خالی کپ اور پھر صدام پر نظر پڑتے عمل کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گلے پہ ہاتھ رکھتے کھانس رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، صدام کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمل دیوانہ وار نفی میں سر ہلاتی صدام کے قریب آئی تھی۔ صدام، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ عمل پر پچھلے 15 منٹوں میں جتنے انکشافات ہوئے تھے اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے صدام کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بے تابی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہاں موجود تمام لوگ منہ کھولے ہونک بنے عمل کا یہ دیوانہ پن دیکھ رہے تھے۔ صدام خود کچھ پل کے لیے سکتے میں آ چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے نفرت کا اظہار کرنے والی اب اس کی فکر میں پاگل ہوتی اتنی عجیب ریئیکٹ کر رہی تھی۔ عمل جس طرح صدام کے اتنے قریب کھڑی اس کا چہرہ اپنے نرم ہاتھوں سے چھوتی اس کو ٹھیک ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ اگر وہ عمل کی سازشوں اور دھوکے سے جان پہلے والا صدام ہوتا تو اب تک خوشی سے پاگل ہو چکا ہوتا، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اسے یہ سب عمل کی کوئی نئی چال لگ رہی تھی۔ صدام، بتائیں نا، آپ ٹھیک ہے؟ اسے صحیح سلامت اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بھی عمل کے دل کو جیسے قرار نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ آخر کیسی لڑکی ہو تم؟ ابھی پھر چند منٹوں میں کون سی نئی سازش تیار کر کے یہ نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے تم نے؟ صدام نے اپنے چہرے سے عمل کے ہاتھ جھٹکتے اس کا بازو دبوچتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا، اور زہر خان لہجے میں بولتا عمل کو اب اپنی نظروں میں اس کی اوقات دکھا گیا تھا، جبکہ عمل صدام کے اتنے زور سے جھٹکنے پر لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ عمل نے اپنی بیجا نفرت میں صدام کی زندگی تو برباد کی ہی تھی، مگر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی گنوا چکی تھی۔ صدام جعفر کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ کر اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ جو گڑھا اس نے صدام کے لیے کھودا تھا وہ خود اس میں اوندھے منہ جا گری تھی۔ اگر سویرا کی طرح صدام ہمایوں کا قاتل بھی نہ نکلتا تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔
صدام جعفر کا دل اجڑنے کے ساتھ ساتھ آج اس کے کارنامے نے صدام کی عزت اور بزنس ساکھ بھی مٹی میں ملا کر رکھ دی تھی۔ برائڈن ایس پی نور عمل، کیا کہنے ہیں تمہارے، کیا زبردست کھلاڑی ہو تم۔ تالیوں کی آواز پر عمل کے ساتھ ساتھ صدام کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں یزدان وکیل کے ساتھ کھڑا داد دیتی نظروں سے عمل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پہلے صدام کو ہر جگہ بدنام کرنے کے بعد جب تمہارا دل نہیں بھرا اور اندازہ ہوا کہ تمہارے بنائے گئے قتل کے جھوٹے کیس کی بنیاد پر تم صدام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، تو تم نے اپنی اس وردی کی بھی لاش نہ رکھے تھانے کے اندر ہی سے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ اور صدام کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے وہ چائے پھینک دی، ورنہ تمہیں اسے ختم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یزدان کا دل چاہے اس لڑکی کا ابھی اور اسی وقت گلا دبا دے جس نے اس کے دوست کی زندگی کو مذاق سمجھ رکھا تھا، جبکہ اس کو زہر دینے والی بات پر صدام نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر عمل کی جانب دیکھا تھا۔ عمل اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ صدام کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ عمل نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی صفائی میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ یہ صدام کے بیل وارنٹ اور کیس اب صدام کے خلاف نہیں تمہارے خلاف ہوگا۔ اس موٹر سائیکل سوار کی موت کی جھوٹی خبر پھیلانے اور صدام کے زہر دینے کے جرم میں تمہیں دیکھتا ہوں اب کیسے تمہاری یہ وردی ٹک پاتی ہے۔ بیل کے پیپرز عمل کی جانب اچھالتے یزدان نخوت بھری نظر عمل پر ڈالتے بولی، کول ڈاؤن یزدان، چلو یہاں سے۔ عمل کچھ بولنے والی تھی جب صدام اس کی جانب سے رخ موڑتا یزدان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یزدان اس وقت بہت غصے میں عمل کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، اور صدام عمل کے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی تھی جیسی بھی تھی مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ یزدان ابھی عمل کو مزید اس کی حیثیت اور کارناموں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر صدام کی آنکھوں کے اشارے پر وہ بہت مشکل سے ضبط کرتا واپس پلٹ گیا تھا۔ تم نے مجھے خاموش کیوں کروا دیا؟ ابھی تو مجھے اسے اس کے تمام جھوٹوں کا اقرار میڈیا کے سامنے کروانا تھا۔ یزدان گاڑی سٹارٹ کرتا شکوہ بھرے لہجے میں صدام سے مخاطب ہوا تھا۔ صدام کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا دکھ اور اس کا ٹوٹا بکھرا انداز یزدان کے دل میں خنجر گھونپ گیا تھا۔ وہ اپنے دوست کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے پر جان دیتے آئے تھے اور ایک دوسرے کی تکلیف دینے والوں کو اتنی آسانی سے نہیں بخشتے تھے جیسے اب یزدان عمل کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم اس لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے، میں خود اس کے کیے کی سزا دوں گا۔ صدام ابھی عمل کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ یزدان کے غصے پر اسے باس رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ یزدان کا غصہ عمل کو بہت بڑی پرابلم میں ڈال سکتا تھا۔ واہ، یہ محبت بھی کیا چیز ہے۔ محبوب گردن پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہے اور آپ اس ڈر سے اس کا پیر ہٹا نہیں رہے کہ کہیں وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گر نہ جائے۔ بے شک آپ کا سانس نکل جائے لیکن محبوب کو ذرا سی بھی تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ صدام کی اب بھی عمل کے لیے فکر اور محبت دیکھ کر یزدان غصے اب بھی نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہ خود اس مرض میں مبتلا تھا۔ تم اس پر کیس نہیں کرو گے؟ صدام کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یزدان کچھ تو کرنے کا سوچی بیٹھا ہے۔ مطلب تم چاہتے ہو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں اپنے ان ایک نمبر کی بیوقوف بھابھی صاحبہ کو پھولوں کے ہار پہناؤں؟ یزدان کا اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے اتنا سب کچھ کیا، اس سب میں صرف اس کی غلطی نہیں ہے، میری بھی ہے، کیونکہ میں نے اسے ایسا کرنے دیا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ صدام کے لہجے میں ٹوٹے اعتبار کی کرچیاں تھیں جسے محسوس کرتے یزدان نے لب بھیج لیے تھے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے والے محبت کے اس ڈر سے نہیں بچا پا رہے تھے۔ تمہیں اس دن پارٹی میں جو زہر دیا گیا تھا اس کے پیچھے تمہاری بیوی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی اور نے حرکت کی ہے۔ ویٹر نے بہت ٹارچر کے بعد یہ بات اگلی ہے۔ یزدان کی بات پر صدام نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو مطلب عمل نے اسے سچ کہا تھا، اس نے صدام کو زہر نہیں دیا، تو کس نے دیا ہے پھر؟ صدام نے یزدان کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ویٹر فاریہ کا نام لے رہا ہے، مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا۔ فاریہ اتنی عقل مند ہوشیار نہیں ہو سکتی کہ اتنی صفائی سے اتنی سیکورٹی کے بیچ یہ کام کر دے۔ ضرور اس سب کے پیچھے کوئی اور موجود جو خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھ رہا ہے، مگر یہ نہیں جانتا یزدان رحمانی کے ہاتھ بہت جلد اس کی گردن تک پہنچنے والے ہیں۔ بہت کھیل لیا اس نے چھپ کر، اب میں اسے اس کے بل سے نکالوں گا۔ یزدان تصور میں اپنے دشمن کو مخاطب کرتا آنکھ اگلتے لہجے میں بولا،
جبکہ اس کی بات پر یزدان بھی اپنی جگہ ٹھٹک چکا تھا۔ کب سے اسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ عمل کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس سے اپنی دشمنی نبھا رہا ہے، مگر سامنے نہیں آ رہا۔ تو تم اسی وجہ سے فاریہ کو اپنے قریب لائے ہو تاکہ اس کے ذریعے اپنے دشمن تک پہنچ سکو۔ صدام کو یزدان کا مقصد سمجھ آ چکا تھا۔ یزدان نے روڈ پر نظر گاڑے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن تمہیں آج ہی کیسے پتہ چلا کہ آج میری چائے میں زہر ڈالی گئی ہے اور یہ سازش عمل نے کی ہے؟ صدام کو اب بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ عمل اسے زہر نہیں دے سکتی۔ مجھے ابھی پولیس اسٹیشن جاتے ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی اور کسی انجان شخص نے یہ نیوز دی۔ میں نے اسی ٹائم یہ نمبر ٹریس کروانے کی کوشش کی، مگر اب یہ نمبر بند مل رہا ہے۔ یزدان کی بات پر صدام گہرا سانس ہوا میں خارج کرتا اپنی پیشانی میں مسلطا رہ گیا تھا۔ ان کی اپنی زندگی مسٹری میں بدل چکی تھی۔ کیسے یقین کر لوں میں آپ کی باتوں کا؟ جانتی تک نہیں ہوں آپ کو، کیا پتہ آپ جھوٹ بولے ہوں؟ حرمت چہرے پہ ناسمجھی کے تاثرات سجائے بولی، اگر ثبوت میرے پاس ہوتے تو پولیس اسٹیشن نہ جاتا۔ دکھ کی بات یہی ہے کہ اس ظالم شخص نے میری بہن کو مارنے کے بعد کوئی ثبوت بھی نہیں رہنے دیا۔ وہ بہت پاورفل انسان ہے، اس کو پکڑنا آسان کام نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہمایوں افسوس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ حرمت کو اپنی باتوں پر ڈھیلا پڑتا دیکھ کر وہ بہت پرجوش ہوا تھا۔ تو مطلب تم یزدان رحمانی کو مارنا چاہتے ہو؟ حرمت جس وجہ سے یہاں ٹکی ہوئی تھی اس سے وہ جاننا چاہی تھی۔ صرف مارنا نہیں چاہتا، تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں، اسے برباد کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی بار تو وہ بچ گیا تھا، مگر اس بار ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ حرمت کو اس کے لہجے میں چھپی یزدان کے لیے نفرت سے خوف آیا تھا۔ پچھلی بار سے کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ حرمت اس کی بات پر ٹٹکی تھی۔ حرمت نے نوٹ کیا تھا یہ شخص بار بار سر پہ پہنی کیپ سے اپنا چہرہ ڈھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حرمت کو اس کی اس حرکت پہ بھی ایک شخص سا گزرا تھا جس پر حرمت نے بہت ہی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائلز کے پیچھے موبائل رکھتے اس کی 3-4 تصویریں لے ڈالی تھی، جس کا ہمایوں کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگ پایا تھا۔ آج اس کا پکس لینے کا تجربہ کام آ گیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں، ہمایوں نے فوراً بات ٹال دی۔ وہ حرمت کے سامنے بڑا ریلیکس ہو کر بیٹھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ معصوم اور ناسمجھ لڑکی کہاں اس کی باتوں سے آگے سوچ پائے گی، اس لیے کچھ بھی نارمل سا بول رہا تھا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ دے کر بدلے میں اپنا فائدہ حاصل کریں گی؟ ہمایوں کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ حرمت کے چہرے سے کافی حد تک اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی باتوں میں آ چکی ہے۔ مجھے کرنا کیا ہوگا پہلے یہ تو بتائیے۔ حرمت بھی معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتی بڑی سعادت مندی سے بولی تھی، جبکہ ہمایوں یہاں بھی اپنی کامیابی پہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ معصوم نکلی تھی۔ آپ یہ میرا نمبر رکھ لیں، میں آپ کو بہت جلد آپ کے کام کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ ہمایوں ایک کارڈ حرمت کی جانب بڑھاتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایک بہت خاص بات تو آپ سے کہی نہیں۔ ہمایوں 2 قدم چل کر واپس پلٹا تھا اور حرمت کے سامنے ٹیبل پر ہلکا سا جھکتے لال آنکھوں سے مخاطب ہوتا حرمت کو خوف زدہ کر گیا تھا۔ اگر ہماری ساری بات چیت کی یزدان رحمانی یا کسی بھی شخص کو ذرا سی بھنک پڑی تو وہ دن تمہارا اور تمہارے عزیز بھائی اور اس کے خاندان کا آخری دن ہوگا۔ ہمایوں سر دھمکی آمیز لہجے میں کہتا حرمت کو وہیں نم کر گیا تھا۔ وہ اس سب کو جس قدر لائٹ لے رہی تھی یہ اتنا ہی سنگین تھا۔ شکل سے معصوم دکھنے والے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں کیا؟ بیٹا بہت ہلکے میں لیا تم نے مجھے۔ اب میں بتاتی ہوں حرمت آخر چیز کیا ہے۔ مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوانے آیا پڑا میرا ہمدرد۔ اس کی دھمکی حرمت کو اچھا خاصا ہلا گئی تھی۔ بے شک وہ اپنے بھائی سے ناراض تھی، مگر وہ اپنے بھائی بھابھی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچائے یہ تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ حرمت اب حقیقت میں پریشان ہو چکی تھی، مگر اس نے کبھی بھی کہیں پر ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اپنے لیے اور اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے لڑنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ حرمت کا اب کوئی بھی کلاس لینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ فائلز لیتی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آؤچ! حرمت اپنے آپ میں ہی الجھی سر جھکائے اپنے دھیان میں چلی جا رہی تھی جب سامنے سے آتے یزدان کے ساتھ جا ٹکرائی تھی۔ اس کا سر یزدان کے کسرتی مضبوط سینے سے ٹکرا تھا۔ اس کے 14 طبق روشن کر گئے تھے۔ فائلز حرمت کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ یزدان نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ حرمت کا ایک پیر بری طرح سلپ ہوا تھا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے بھی یزدان کی شرٹ کے کالر کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ حرمت نے سمجھنے کی کوشش کرتے سر اٹھا کر یزدان کو دیکھا جو بہت ہی گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ واؤ واٹ اے رومانٹک کپل!
पास से गुजरती लड़कियों का ग्रुप ने होटिंग करते उन दोनों की पोजीशन पर शोख जुमले कसते आगे बढ़ गया था, जबकि हुर्मत इर्द गिर्द उस स्टूडेंट को अपनी जानिब मुतवज्जह देकर खफत से सुर्ख होती फ़ौरन यज़दान से दूर हुई थी, जबकि यज़दान को किसी के कुछ भी बोलने की ज़रा परवाह नहीं थी। हुर्मत जो पहले ही अच्छी खासी परेशान थी, यज़दान को अचानक यहाँ देखकर और उसकी टकराव ने उसके रहस्य और शान भी ख़ता कर दिए थे, जिस पर यज़ान ही झुककर उसकी फ़ाइज़ उठाने लग गया था। जैसे ही यज़ान ने हुर्मत के नीचे गिरे मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाकर उठाया, हुर्मत किसी एहसास के ज़ेर असर जल्दी से उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन गई थी। जिस चक्कर में हुर्मत का हाथ यज़ान के हाथ से टच होता उसकी धड़कन मज़ीद तेज़ कर गया था। हुर्मत की इस हरकत पर यज़ान ने बखौर एक खोजती नज़र हुर्मत पर डालते फ़ाइज़ उसकी जानिब बढ़ाती थी। हुर्मत को यज़ान का इस तरह देखना परेशान कर गया था। वो जानती थी ये बहुत ही शातिर इंसान है। अगर वो ऐसे ही घबराती रही तो यज़ान ज़रूर इसकी चोरी पकड़ लेगा। इसलिए सर पे लिया अपना पर्पल आँचल मज़ीद दुरुस्त करती वो नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी थी। घर चलें, यज़ान ने हुर्मत के आगे अपनी हथेली फैलाते वापस जाने को कहा था, जिस पर हुर्मत अपने ही ध्यान में बिना गौर करते उसकी चौड़ी हथेली पर अपना नाजुक हाथ दे गई थी। हुर्मत की हरकत यज़ान के होठों पर एक जानदार मुस्कुराहट बिखेर गई थी। आज का दिन सुबह से उसके लिए बहुत हिटिक था, मगर हुर्मत के पास आकर वो हमेशा की तरह अपनी सारी टेंशन भूल चुका था। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? यज़ान मैंने ख़याजी से बोलता अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए दांतों तले लब दबा गया था। हुर्मा यज़दान की मुस्कुराहट तो नहीं देख पाई थी, मगर उसकी आंखों में छिपी शरारत पर वो हुर्मत ने फ़ौरन अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींचना चाहा था, लेकिन यज़दान की मजबूत गिरफ्त ने उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी थी। मेरा हाथ छोड़ दें। हुर्मत पब्लिक प्लेस पर यज़दान की ऐसी हरकत पर ब्लश करती हाथ आज़ाद करवाने के लिए मुसलसल मजम्मत कर रही थी, मगर यज़दान ऐसा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जितनी भी कोशिश कर लो ये हाथ अब इस गिरफ्त से नहीं निकलने वाला। वो वैसे ही उसका हाथ पकड़े गाड़ी तक लाया था। मेरी क्लासेस रहती हैं अभी। यज़दान रहमानी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना हुर्मत को अपनी दिली हालत के पेश नज़र खतरे से खाली नहीं लग रहा था, इसलिए वो यज़दान के साथ कम से कम वक्त रहना चाहती थी। यज़दान की शख्सियत का सहर कुछ ही दिनों में हुर्मत के लिए सर चढ़ कर बोल रहा था। जब वो करीब होता था तो उसकी जान अलग अज़ाब में होती थी, और जब वो दूर जाता था तो हर वक्त हुर्मत के दिमाग में उसी का ख़्याल ही छाया रहता था। यज़ान को किसी और लड़के के करीबी देखना हुर्मत के अंदर आग के शोले भड़का जाता था। ये जानते हुए कि वो किसी और का था, हुर्मत अपने दिल की बर्बादी किसी सूरत नहीं चाहती थी। तुम्हें अभी मेरे साथ घर चलना होगा। मुझे तुम्हें अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलाना है। मेरे दिल के करीब गिने चुने लोगों में से एक है वो। यज़ान हुर्मत के हाथ पर हल्का सा दबाव डालते हुए बोला। वो हुर्मत के साथ अब किसी भी मामले को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वैसी फारिया के आ जाने की वजह से हुर्मत उसे खुद से काफ़ी खींची खींची और बदगुमान सी महसूस हुई थी। इस नाजुक वक्त में जब वो दुश्मनों से घिरा हुआ था, तब वो हुर्मत का मज़ीद बदगुमान होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ जाकर बहुत मुश्किल से हुर्मत की हर ज़िद मान रहा था। यज़ान के इतने नरमी भरे लहजे से कहने पर हुर्मत इनकार कर ही नहीं पाई थी। क्या है इस शख्स में ऐसा? ऐसी कौन सी कशिश है जो इसके इतने धोखे और फ़रेब के बावजूद मेरा दिल इसकी जानिब खींचा चला जा रहा है? हुर्मत के नखियों से खामोशी से ड्राइव करते देखते हुए सोचने लगी थी। अपनी तरह से बहुत मोहतात अंदाज में उसकी जानिब देख रही थी, मगर वो उसकी बात से अनजान थी कि यज़ान उसके खुद पर नज़रें बाखूबी नोट कर रहा था। हुर्मत का ये बदला बदला सा अंदाज यज़ान को खुशी की आखिरी हदूद तक पहुंचा गया था। ये बात यज़ान के लिए बेपनाह खुशी की बात थी कि वो हुर्मत के दिल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो चुका था।